بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع کرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ حضرت ذی وقار، کوشش کیا کرو کہ اپنی طبیعتوں پر اللہ کے کلام کے اثرات مرتب ہو جائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ بعض اوقات کوشش کے ساتھ یہ چیز اپناؤ گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ وجود میں ملتی جائے گی، پھر درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ تربیت یا اس انداز میں یہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ مثلاً آج دیکھیں، ہم اگر پورا قرآن بھی پڑھ جائیں تو ہم پر کوئی تاثیر جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی کہ ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی آ جائے، ہماری کیفیات میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو جب کہ آپ اگر مثلا صحیح بخاری پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے۔ حضور علیہ السلام کوئی ایک آیت پڑھتے یا کوئی بات سمجھاتے تو صحابہ اپنے چہرے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتے۔ تو مطلب کہ یہ ہے کہ طبیعت کا اثر انداز ہونا، طبیعت پر حضور کے کلام کا، یہ ایک بڑا معنی ہے۔ باقی آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو کلام عموماً مکی زندگی میں جو کلام حضور علیہ السلام کا صدیق اکبر نے سنا ہے، وہ کلام ابو جہل نے بھی سنا تھا، لیکن ابو جہل کی طبیعت نے تاثیر قبول نہیں کی، یعنی تاثیر قبول نہیں کی۔ صدیق اکبر کی طبیعت نے قبول کر لی تو وہ صدیق اکبر بن گئے۔ جس نے قبول نہ کی وہ ابو جہل کا ابو جہل رہا۔ اور ہاں، یہ ویسے میرے ذہن میں آ گیا، ابو جہل کا دروازہ حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آدمی قریب ہی بیٹھا ہو، جب تک تمہاری طبیعت نہ پگھلے، یعنی کسی کی تاثیر اور بالادستی کو قبول نہ کرے، اطاعت کو قبول نہ کرے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو لہذا ان چیزوں کو خود اپنانا پڑتا ہے کوشش کر کے ساتھ طبیعت۔ اور آپ اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا تو آپ اپنی طبیعت کو ہلکا پائیں گے، آہستہ آہستہ مزید ہلکا پائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں دنیا سے بیزار ہو رہا ہوں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، تلاوت شروع کر دیں، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن پھر جب چھوڑ کر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر وہ طبیعت ختم ہو جاتی ہے، تو نئی طبیعت جو ہے وہ ادھر کی آ جاتی ہے۔ یہ ساری طبیعتیں اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ مثلا حضرت اسید بن عزیر ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں میری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتا ہوں۔ 3 اوقات میں ان سے پوچھا گیا وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں تم اتنا اعتماد کرتے ہو کہ میں جنتی ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہینا اقرأ القرآن و اسمعہ، جس وقت میں قرآن پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں نا، اس وقت مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس وقت میں جنتی ہوں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتُ خُطْبَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتا ہوں اس وقت اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ وَإِذَا، اور تیسری بات وَإِذَا شَهِدْتُ الْجَنَازَةَ، اور جب میں کسی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت میں اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دل پر سے دنیا کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، داغ دبے دور ہو جاتے ہیں، آدمی بالکل اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے۔ اور ویسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس طرح ڈھیر سارے اصحاب سے آپ کو یہ بات ملے گی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو فرشتے سمجھتے ہیں، اور جب اٹھ کر جاتے ہیں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہم پر وہی چھاپ لگ جاتی ہے، پھئی سنگ دلی اور زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ اپنی صحبتوں کو ایسے ہی رکھا کرو، کوشش کیا کرو۔ یہ ایک صرف نبی ہوتا ہے، وہاں آپ کے جملے یہ ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت وہاں سے اٹھ کر بھی نہ بدلے، اگر صاف ستھری رہے ہر جگہ پر، پھر تو تم پر فرشتے نازل ہیں،
یعنی اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم پر فرشتے یعنی اوپر سے پھر وہی آئے نا. یہ شان صرف نبی کی ہوتی ہے کہ وہ جس ماحول میں بھی ہو, چاہے بازار میں ہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, میدان میں ہو, جہاں بھی ہو, اس کی کیفیت اور طبیعت ایک جیسی اور پاکیزہ ستھری رہتی ہے. صرف نبی کی یہ شان ہے, کیونکہ نبی پر فرشتے آتے ہیں نا, اس لیے وہ سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہاری بھی طبیعت ایسی ہی رہے تو پھر تو تم پر بھی فرشتے نازل ہونا, لیکن فرشتے صرف نبی پر آتے ہیں, طبیعت اس کی ایسی رہتی ہے, تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس کے پابند اور مکلف ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ تر نیک مجالس کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, قرات قرآن کے ساتھ, مساجد کے ساتھ وابستہ رکھیں, تاکہ جتنا باہر کام کاج کر کے آئے, جتنا زنگ لگا تھا وہ دھل جائے. یہ بندے کا کام ہے, اس کو دھوتے رہنا. تو پھر کپڑا بھی آپ دھوتے رہیں تو وہ صاف رہتا ہے نا, اگر چھوڑ دے تو پھر تو وہ گیا. اس طرح حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے کام بھی بے شک چلانے ہیں, لیکن ادھر بھی وابستہ رہو, دھوتے رہو. جس کئی مثالوں کے ساتھ حضور نے سمجھایا. جس طرح ایک مشہور ہے کہ جس کے دروازے پر نہر چل رہی ہے وہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا میل رہتی, تو حضور نے فرمایا اسی طرح 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو, وہ جو میل کچیل جمع ہوا ہو وہ اتر جاتا ہے. تو یعنی اس طرح کی باتیں تاثیر قبول کرنے کے حوالے سے اگر اپنے اپنی طبیعتوں کو آمادہ کرو. مثلا حضور کا ارشاد آپ کے سامنے آ گیا, حضور نے یہ فرمایا, تو آپ نے آپ کو اس طرح آگے جس طرح آدمی مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اس طرح جھک جاؤ کہ میری کیا مجال ہے, یہ سرور عالم کا کلام. اسی طرح قرآن کی آیت پڑھی جائے, جھک جاؤ, رب بات کر رہا ہے, رب فرما رہا ہے. اور جہاں تک صحیح مسلم شریف اٹھاؤ, یہ بخاری کے ساتھ مسلم ایک نام لیتے, صحیح مسلم میں تاثیر, وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ہمیں خطبہ دینے تشریف لائے, خطبہ آپ نے دیے تو آپ ممبر پر چڑھے نا, آپ نے یہ آیت پڑھی, وما قدر اللہ حق قدرہ. ممبر پر چڑھ کر حضور نے یہ آیت پڑھی, وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا. یعنی دیکھو نا, چھوٹی سی آیت ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا, یہ نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ حضور کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ نہیں پھر وہ زبان مصطفیٰ ہے کیا وہ کیفیت ہے, حضور نے پھر جس طرح زبردست اللہ تعالیٰ کی بڑائی, عظمت, عزتیں, اس کی شانیں بیان کرنا شروع کر دی. یعنی وہ یہودیوں کے بارے تھا نا, وما قدر اللہ کی, یعنی یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. تو پھر حضور نے اللہ کی قدر و عزت, عظمت, تعظیم بیان کرنا شروع کر دی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر یہ تھی, بندے تو بندے رہے, وہ ممبر جو تھا نا لکڑی کا, فراجہ فب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الممبر, حضور کا ممبر جھوم اٹھا. یعنی یہ تاثیر دیکھو زبان مصطفیٰ کی, اگر یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کوشش کریں کہ وہ تاثیر ہمیں حاصل ہو جائے, اس کوشش کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو اپنی طبیعت کو بنانے کی کوشش کرو نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ادھر اللہ سے تاثیر مانگو,